السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کی 28 حکایات آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں مبارک نامی ایک متقی و پرہیزگار کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، جو ایک باغ میں رکھوالی کا کام انجام دیتا تھا اور جس نے امانت داری و وفاداری کا ثبوت پیش کیا، جس کے نتیجے میں اس کی اولاد میں عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت پیدا ہوئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے علمی اور عملی کمالات دونوں سے نوازا تھا، جس کی زندگی کے حالات پر مختلف علماء نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، اور کتابوں میں ان کے کئی حیران کن اور محیر العقول واقعات ملتے ہیں۔ طوالت کے خوف سے میں سب واقعات کو یہاں نقل نہیں کر سکتا، صرف ایک واقعہ ان کی ہمدردی اور سخاوت و فیاضی کا آپ کے سامنے حکایت کے ترجمے کے بعد پیش کروں گا۔ اس حکایت سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، اس کو حکایت کے اینڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے ترجمے کی طرف رخ کرتے ہیں، اور ترجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ان کی ہمدردی و سخاوت و فیاضی کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصۃ زواج المبارک، مبارک کی شادی کا قصہ، مبارک کی شادی کی کہانی۔ کان ہناک شاب صالح تقی اسمہ المبارک وکان عبدا رقیقا۔ ایک پرہیزگار نیک نوجوان تھا جس کا نام مبارک تھا۔ وکان عبدا رقیقا، اور وہ غلام تھا۔ عبدن کا معنی بھی غلام اور رقیق کا معنی بھی ہوتا ہے غلام۔ ویسے رقیق ان کا معنی پتلا کے بھی ہوتا ہے۔ رقیق اس کا ایک معنی ہوتا ہے پتلا، اور رقیق کا معنی مہربان کے بھی ہوتے ہیں۔ رقیق القلب یعنی دل کا نرم ہو، اس کو رقیق القلب کہا جاتا ہے۔ اور فقہ کی کتابوں کے اندر یہ رقیق کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ غلام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خیر، تو یہ سب معنی اس کے آتے ہیں۔ وکان عبدا رقیقا، اور وہ، اب یہاں پر اب رقیق کا ترجمہ مہربان سے کر لیں، نرم دل والا، اور وہ نرم دل والا غلام تھا۔ وکان سیدہ یمتلک بستانا جمیلا، اور اس کا آقا ایک خوبصورت باغ کا مالک تھا۔ امتلک یمتلک، امتلاکن کا معنی مالک ہونا، اور اس کا آقا ایک خوبصورت باغ کا مالک تھا۔ بستان کا معنی باغ، اس کی جمع آتی ہے بساتین، اور باغ کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے حدیقۃ، جس کا معنی ہے حدائق۔ فقال له سیدہ، تو اس کے آقا نے اس کو کہا، یا مبارک ارید ان تبقى فی البستان لترعاہ وتحافظ علیہ، میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو باغ میں رہے تاکہ تو اس کی نگرانی کرے اور اس کی حفاظت کرے۔ رعا، یہ رعا کا معنی نگرانی کرنا، حفاظت کرنا، اور حافظ کا معنی بھی نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا۔ لترعاہ وتحافظ علیہ، تاکہ تو اس کی نگرانی کرے اور اس کی دیکھ بھال کرے۔ فذهب المبارک وبقی فی البستان 4 اشہر، پس مبارک گیا اور باغ میں 4 مہینہ رہا۔ پس مبارک گیا اور باغ میں
4 مہینے وہ رہا. بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا، ٹھہرنا. 4 مہینے باغ میں ٹھہرا. وذهب سیدہ فی زیارت الی البستان ومعہ جماعت من اصدقائہ، اور اس کا آقا گیا باغ کی طرف زیارت میں، یعنی باغ کی زیارت میں گیا، یعنی باغ کو دیکھنے کے لیے اس کا آقا گیا. ومعہ جماعت من اصدقائہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کے دوستوں کی ایک جماعت تھی، یعنی دوستوں کی ایک جماعت کو لے کر باغ کی ملاقات زیارت کو گیا. صدیق ان کی جمع اصدقاء، دوست. فقال للمبارک، اس نے مبارک سے کہا، احضر لنا بعد التفاح والرمان والعنب، تو ہمارے لیے حاضر کر کچھ سیب اور انار اور انگور، تو ہمارے لیے کچھ سیب اور انار اور انگور حاضر کر. فذهب المبارک واحضر لهم بعد التفاح والرمان والعنب الذي لم ينضج بعد. مبارک گیا اور اس نے ان کے لیے کچھ سیب اور انار اور انگور حاضر کیے، وہ جو کہ اب تک پکے نہیں تھے، ابھی تک پکے نہیں تھے، ایسے حاضر کیے. یا بعد کا معنی اب تک کریں گے، بعد کا معنی بعد میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی اب تک. فتعجب سیدہ وقال له، تو اس کے آقا نے تعجب کیا اور اس کو کہا، یا مبارک الا تعلم الفاکہۃ الحلوۃ من غیرہا، کیا تو میٹھے میوے کو نہیں جانتا اس کے علاوہ سے؟ یعنی کون سا میوہ میٹھا ہے، کون سا کروا ہے، آپ اس کے اندر تمیز نہیں کر سکتے؟ الا تعلم الفاکہۃ الحلوۃ من غیرہا، کیا تو میٹھے میوے کو نہیں جانتا اس کے علاوہ سے؟ فقال المبارک، تو مبارک نے کہا، واللہ یا سیدی انا لم آکل من البستان ای شیء منذ ان ارسلتنی، اللہ کی قسم اے میرے آقا، میں نے باغ میں سے کوئی چیز نہیں کھائی جب سے آپ نے مجھے بھیجا ہے. منذ ان ارسلتنی، جب سے آپ نے مجھے بھیجا ہے باغ کے اندر، تب سے میں نے کوئی چیز نہیں کھائی. فلا اعلم الحلو من غیرہ، پس میں میٹھے کو اس کے علاوہ سے نہیں جانتا ہوں. یعنی میٹھا کون ہے، کروا کون ہے، کھٹا کون ہے، مجھے اس کا پتہ نہیں، میں نے چکھے ہی نہیں، کبھی باغ کا کوئی پھل چکھا ہی نہیں، تو کیسے میں جانوں؟ فتعجب سیدہ وظن انہ یخدعہ، تو اس کے آقا نے تعجب کیا اور اس نے خیال کیا کہ وہ اس کو دھوکہ دیتا ہے. فذهب الی الجیران وسألهم عن ذلک، پس وہ پڑوسیوں کے پاس گیا. جیران جارن کی جمع ہے، جارن کا معنی پڑوسی، اس کی جمع ہے جیرانن. اور جارتن تا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے پروسن، یعنی مؤنث کے لیے، اور اس کی جمع آتی ہے جاراتن. وسألهم عن ذلک، اور اس نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا. فقالوا له، تو انہوں نے اس کو کہا، واللہ ما رأیناہ یاکل ثمرۃ واحدۃ من البستان، اللہ کی قسم، یہ واو قسمیہ ہے، اور اس کے بعد یہ واو قسمیہ حرف جر ہے، اس لیے یہاں پر زیر پڑیں گے، مجرور پڑیں گے. واللہ، اللہ کی قسم، ما رأیناہ یاکل ثمرۃ واحدۃ من البستان، ہم نے اس کو نہیں دیکھا ایک پھل بھی کھاتے ہوئے باغ میں سے، یعنی کبھی بھی باغ میں سے ایک پھل کھاتے ہوئے بھی ہم نے نہیں دیکھا. فعلم الرجل ان المبارک رجل صالح تقی امین، پس آدمی نے جان لیا کہ مبارک امانت دار، پرہیزگار، نیک آدمی ہیں. یہ رجل، ان کی یہ 3 صفتیں ہیں، یہ رجل موصوف اور یہ تینوں اس کی صفت ہے، امانت دار، پرہیزگار
نیک آدمی ہیں. فنادى علیہ وقال لہو، بس اس نے اس کو پکارا اور اس نے اس کو کہا. وقال لہو، اور اس نے اس کو وہ کہا. وقال لہو، اور اس نے اس کو وہ کہا. یا مبارک، اے مبارک، ارید ان استشیرک فی امر خطیر، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے مشورہ کروں ایک اہم معاملے میں. خطیر سے مراد یہاں پر اہم، محتم بالشان. اے مبارک، میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے مشورہ کروں ایک اہم معاملے میں. قال لہ المبارک، تو مبارک نے اس کو کہا ما ہوا یا سیدی، اے میرے آقا وہ کیا ہیں؟ قال لہ سیدہ، تو اس کے آقا نے اس کو کہا انت تعلم انی امتلک ثروۃ کبیرۃ وعندی ابنۃ واحدۃ وقد تقدم لخطبتها فلان وفلان من الاثریاء فیا ترى لمن ازوجها. تو جانتا ہے کہ میں بڑی ثروت یعنی بڑی دولت کا مالک ہوں. ثروتن کا معنی ہوتا ہے مال و دولت، اسی سے سریون مالدار کو کہا جاتا ہے. ثروتن کا معنی مال و دولت اور سریون کا معنی مالدار، جس کی جمع آتی ہے اسریاء. جیسے غنیون کا معنی مالدار، اس کی جمع بھی آتی ہے اغنیاء، اسی وزن پر اسریاء اغنیاء. انت تعلم انی امتلک ثروۃ کبیرۃ، تو جانتا ہے کہ میں بڑی مال و دولت کا مالک ہوں. وعندی ابنۃ واحدۃ، اور میرے پاس ایک لڑکی ہے. وقد تقدم لخطبتها فلان و فلان، اور تحقیق کے اس کی منگنی کے لیے فلانا اور فلانا برا، یعنی فلانے نے ان کی ساتھ رشتہ کرنے کا پیغام دیا. تو خطبتن کا معنی شادی کے لیے جو پیغام دیا جاتا ہے، پیشکش کی جاتی ہے، جس کو منگنی بولتے ہیں. اور تحقیق کے اس کی منگنی کے لیے فلانا اور فلانا برا من الاثریاء، مالداروں میں سے، یعنی بڑے بڑے مالدار لوگوں نے اس کے رشتے کے لیے پیغام دیا. فیا ترى لمن ازوجها، ہائے میں کس کے ساتھ اس کی شادی کروں. فیا ترى لمن ازوجها، یہ یا ترا کا جو لفظ ہے، یا ترا، اور اسی طرح ہل ترا، یا ترا اور ہل ترا، تعجب کے وقت بولے جاتے ہیں. یا ترا اور ہل ترا تعجب کے وقت بولے جاتے ہیں. آپ اس کا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں، کیا تیرا یہ گمان ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، کیا بات ہے. اس قسم کا اس کا ترجمہ ہوتا ہے. اور ایسے ہی ایک اور لفظ آتا ہے ارائیتا، مجھے بتاؤ تو صحیح. ویسے ارائیتا کا ایک معنی ہوتا ہے کیا تو نے دیکھا، رائیتا کا معنی تو نے دیکھا، اور کا معنی کیا، ارائیتا کیا تو نے دیکھا. لیکن یہاں پر اس طرح ترجمہ نہیں کریں گے. کبھی کبھی اس کا ترجمہ اس طرح ہوتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح. اور ایسی علم ترى، کیا تمہیں معلوم نہیں، علم ترى کیا تمہیں معلوم نہیں. تو خیر اس قسم کے جملے بول دیے جاتے ہیں. تو یا ترى اس کا ترجمہ آپ یوں کریں گے، کیا تیرا یہ گمان ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، کیا بات ہے. فیا ترى لمن ازوجها، کس کے ساتھ میں اس کی شادی کروں، کس کے ساتھ میں اس کا نکاح کروں، اس کی شادی کروں. خطبتن کا معنی پیغام، منگنی، اسی سے خاطبن اور خطیبن، پیغام دینے والے کو کہا جاتا ہے. خاطبن اور خطیبن، یاد رہے خطیبن کا ایک معنی مقرر کے بھی ہوتے ہیں. جو مسجد کے اندر تقریر کرنے والا جو عالم ہوتا ہے خطیب، اس کو بھی کہا جاتا ہے. لیکن خطیب کا ایک معنی نکاح کا پیغام دینے والا، اور خاطبن بھی آتا ہے. تو خاطبن
اور خطیب نکاح کا پیغام دینے والا۔ قال المبارک یا سیدی، مبارک نے کہا اے میرے آقا، ان الیہود یزوجون للمال والنصارى یزوجون للجمال والعرب للحسب والنسب وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ یزوجون للدین والتقوی۔ مبارک نے کہا میرے آقا، بلا شبہ یہودی لوگ نکاح کرتے ہیں مال کے لیے، اور نصرانی لوگ نکاح کرتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اور عرب لوگ نکاح کرتے ہیں حسب و نسب کے لیے۔ حسب کا مطلب ہوتا ہے کوئی عہدے والا ہو، کوئی آدمی، کسی آدمی کے پاس کوئی عہدہ ہو، عہدے والا، عہدے سے تعلق رکھتا ہے، اس کو حسب کہا جاتا ہے۔ اور نسب یعنی کوئی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اونچا خاندان ہو تو۔ اور عرب لوگ حسب کی وجہ سے اور نسب کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ وہ نکاح کرتے ہیں دین کے لیے اور تقوی کے لیے، دین کو سامنے رکھ کر اور تقوی کو سامنے رکھ کر نکاح کرتے ہیں۔ وہ مال و دولت کو، حسن و جمال کو اور حسب و نسب کو نہیں دیکھتے ہیں۔ فمن ای الاصناف انت فزوج ابنتک من الصنف الذی تحبہ، پس جون سی قسم میں سے آپ ہو، جو یہ اقسام بیان کیے گئے ہیں ان اقسام، صنفن کی جمع اصناف یعنی اقسام، ان اقسام میں سے جس سے بھی آپ ہو تو آپ کی بیٹی کا نکاح کر دیجئے اس صنف سے جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یعنی میں نے تمہارے سامنے 4 باتیں رکھ دی، آپ خود ہی فیصلہ کر لیجئے کہ آپ کس میں سے ہیں اور کیا پسند کرتے ہیں، اور کس قسم کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ فمن ای الاصناف انت، ان اقسام میں سے کون سی قسم میں سے آپ ہیں، فزوج ابنتک من الصنف الذی تحبہ، تو آپ نکاح کر لیجئے آپ کی بیٹی کا اس صنف سے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فقال له سیدہ، تو اس کے آقا نے اس کو کہا، انا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کے ساتھ ہوں، وسأزوج، اور ان قریب میں نکاح کر دوں گا، ابنتی میری بیٹی کا، من رجل تقی پرہیزگار آدمی سے، وتاللہ لم اجد اتقی للہ منک، اور اللہ کی قسم، یہاں پر تا جو ہے یہ قسم کے لیے، اس سے پہلے واو آیا تھا واللہ اللہ کی قسم، تو واو بھی قسم کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر واو قسم کے لیے نہیں، یہاں پر تا قسم کے لیے، یہاں واو کا معنی اور، تو تاللہ اللہ کی قسم، قرآن کریم کے اندر بھی تاللہ لأکیدن اصنامکم، اور اللہ کی قسم میں نے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا تجھ سے نہیں پایا، یعنی تجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کسی کو میں نے نہیں پایا۔ فقد اعتقتک لوجہ اللہ وزوجتک ابنتی، بس تحقیق کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا اللہ کی خاطر، لوجہ اللہ کا معنی اللہ کے خاطر، اور میں نے تیری شادی کر دی میری بیٹی سے۔ وتزوجها المبارک وانجبت له ولدا سماه عبد الله وهو الذي اصبح بعد ذلك شیخ الاسلام عبداللہ ابن المبارک، اور مبارک نے اس سے نکاح کر لیا اور اس نے اس کے لیے ایک لڑکا جنا، یعنی اس عورت سے ایک لڑکا پیدا ہوا، لڑکی سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ انجب انجابن کا معنی صاحب اولاد ہونا، شریف اولاد والا ہونا، تو اس عورت نے اس کے لیے ایک شریف لڑکا جنا جس کا اس نے نام سماہ عبداللہ، جس کا نام رکھا عبداللہ، اور وہ ہیں جو اس کے بعد شیخ الاسلام بن گئے، شیخ الاسلام ہو گئے، اور وہ ہے جو اس کے بعد شیخ الاسلام بن گئے، یعنی عبداللہ بن مبارک یہ شیخ الاسلام ہو گئے، یعنی ان کو شیخ الاسلام کا لقب ملا۔ اب ان سے ہمیں کیا سبق ملتے ہیں اس کو بیان کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم وعدے کے مطابق واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ الدروس المستفادۃ،
ان المسلم امین لا یخون ولا یسرق ولا یخدع، کہ مسلمان امانت دار ہوتا ہے، نہ وہ خیانت کرتا ہے اور نہ چوری کرتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے۔ لأنہ یعلم ان اللہ یراہ ویراقبہ، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا ہے اور اس کی نگرانی کرتا ہے۔ وَلِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ سَيُعَوِّضُهُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ فِي الْجَنَّةِ، اور اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو بہت زیادہ خیر بدلے میں دے گا جنت میں۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے ان الوالد عندما یختار زوجا لابنته فلا بد ان یختار لها زوجا صالحا لیاخذ بیدیها الى جنت الرحمن جل وعلا۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ والد جس وقت وہ چنے شوہر اپنی بیٹی کے لیے، جس وقت اپنی بیٹی کے لیے شوہر چنے تو ضروری ہے کہ وہ اس کے لیے نیک شوہر چنے، اس کے لیے نیک شوہر چنے۔ پراپرٹی کو دیکھ کر، حسن و جمال کو دیکھ کر، عہدے کو دیکھ کر نکاح نہ کرے، چاہے وہ غریب ہو، اس کے پاس کوئی عہدہ نہ ہو اور حسن و جمال والا بھی نہیں ہے، لیکن تقوی والا ہے، نیک اور صالح ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرے۔ فلا بد ان یختار لها زوجا صالحا، بس ضروری ہے کہ وہ چنے اس کے لیے نیک شوہر، تاکہ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر لے جائے رحمان کی جنت کی طرف جل وعلا۔ یہ اللہ کی صفت، یعنی جل وعلا کا معنی اللہ کی ذات بری ہے اور بلند ہے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے ان من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کہ وہ شخص جس نے کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ اس کو بدلے میں دیتا ہے اس سے بہتر۔ جس نے کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا اللہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دیتا ہے۔ جیسے یہاں پر عبداللہ بن مبارک نے میوہ کھانا چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا کیسے بہتر بدل دیا۔ فقد ترک المبارک الفاکہۃ التی فی البستان، بس تحقیق کے مبارک نے وہ میوہ چھوڑ دیا جو باغ میں تھا، وہ میوے جو باغ میں تھے اس کو چھوڑ دیا۔ فکان الجزاء ان تزوج صاحبۃ البستان وہی ابنۃ صاحب البستان، بس بدلہ ہو گیا کہ اس نے باغ والی سے نکاح کر لیا اور وہ باغ والی کی لڑکی ہے۔ فاصبح البستان وصاحبۃ ملکا للمبارک، بس باغ اور باغ والی یہ مبارک کی ملکیت ہو گئی۔ وفوق ذلك خرج من هذا البيت المبارک شیخ الاسلام عبداللہ ابن المبارک۔ اور اس سے بڑھ کر یعنی ایک فائدہ تو یہ ہوا یہ میوہ نہ کھانے کا کہ اللہ نے بدلے میں اس لڑکی سے نکاح کر دیا، اور جو باغ کا مالک تھا وہ باغ کا مالک نے وہ باغ بھی اس کے حوالے کر دیا اور اس کے بھی وہ مالک ہو گئے۔ لیکن اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس لڑکی سے جو اولاد ہوئی اور جو بیٹا پیدا ہوا وہ عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت تھی۔ اس کو کہہ رہے وفوق ذالک، یعنی اس سے بھی بڑھ کر، یعنی اوپر والی جو نعمت ہے باغ کا مالک ہو گیا، وہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس خرج من ھذا البیت المبارک، اس مبارک گھر سے نکلا۔ کون نکلا؟ شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک۔ شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک یعنی اس گھرانے میں عبداللہ بن مبارک پیدا ہوئے۔ اب آئیے وعدے کے مطابق میں آپ کے سامنے واقعہ بیان کر دوں۔ ویسے تو کئی واقعات ان کے تاریخ کے اندر ملتے ہیں اور علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، عربی کے اندر بھی اور اردو کے اندر بھی۔ تو صفت الصفوہ علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عام فیاضی، ان کی سخاوت و فیاضی صرف اہل علم ہی تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس سے ہر خاص و عام فائدہ اٹھاتا تھا۔ چند واقعے ملاحظہ ہوں، یہاں بہت سی واقعات نقل کیے گئے، میرا صرف ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے ابن المبارک سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں،
انہوں نے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو 7,000 درہم دے دیے جائیں۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رکا سے، حامل رکا یعنی رکا اٹھا کر لی جانے والا، حامل رکا سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا کہ میں 700 کا مقروض ہوں، یعنی 700 میرے اوپر قرضہ ہے، اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے ابن المبارک سے میری سفارش کی ہے۔ منشی کو خیال ہوا کہ ابن مبارک سے سبقت قلم ہو گئی، یعنی غلطی ہو گئی لکھنے میں، اور وہ 700 کے بجائے 7,000 لکھ گئے ہیں۔ منشی نے حامل رکا سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے، تم بیٹھو، میں ابن المبارک سے دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے ابن المبارک کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7,000 دینے کی ہدایت کی ہے، سبقت قلم تو نہیں ہو گئی ہے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اسی وقت اس شخص کو 14,000 درہم دے دو۔ منشی نے عذرائے ہمدردی انہیں دوبارہ لکھا کہ اگر اسی طرح آپ اپنی دولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیرخواہی ان کو ناپسند ہوئی اور انہوں نے ذرا سخت لہجے میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت اور مامور ہو تو میں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا مامور و محکوم سمجھتے ہو تو پھر آ کر میری جگہ پر بیٹھو، اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا، میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ سرمایہ قیمتی میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ سرمایہ قیمتی آخرت کا ثواب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا، میں نے سوچا کہ اس کو 7,000 ملیں گے تو یہ غیر متوقع رقم پا کر وہ بہت زیادہ خوش ہوگا اور فرمان نبوی کے مطابق میں ثواب کا مستحق ہوں گا۔ دوبارہ رقعے میں 14,000 انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو 7,000 کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد ہی رقم اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی تھی۔ یہ صفت الصفوہ کے حوالے سے، یہ صفت الصفوہ جو ہے علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے، تو اس کے حوالے سے آپ یہ واقعہ لکھا ہے، یہ یہاں پر صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ واقعہ جو نقل کیا گیا ہے وہ مولانا عبد القیوم حقانی کی کتاب امام عبداللہ بن مبارک، جو کتاب کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، اس سے یہ ماخوذ ہیں۔ آپ یہ امیج دیکھ سکتے ہیں کا جو کور ہوتا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کا ویڈیو نمبر 29 یا حکایت نمبر 29۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور حکایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔